تو اے نوجوانوں جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، جن کے پاس صحت کی طاقت ہے، ارے اس صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر لو، آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، تو آپ کے سارے اعضاء جو تھے نا وہ فٹ تھے، آنکھیں بھی ٹھیک تھیں، دانت بھی صحیح تھے، ہاتھ پیر بھی سلامت۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی عمر ہو گئی، آپ بالکل جوان جیسے دکھتے ہیں، کیا جواب دیا؟ سنو میرے نوجوانوں سنو، کہتے میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے۔ آج شب برات جن محروموں کو نہیں بخشا جائے گا نا، اس میں شراب کا عادی اور بدکاری کا عادی بھی ہے، اسے نہیں بخشا جائے گا۔ شب برات سبحان اللہ، مبارک رات، اچھی نیتیں کرنے کی رات۔ ایک اور ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں، جو شعبان المعظم ہے نا، یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ اور اس بات کو میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرعید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ کتنی مبارک رات، کتنی امپورٹنٹ رات، کہ آج رات اگلے سال کس کس نے حج کرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا انتقال ہونا ہے، یہ لکھا جائے گا۔ اور چوتھی رات عرفہ، عرفہ کی رات کون سی ہے؟ 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، یہ ساری راتیں اذان فجر تک۔ اب غور کیجئے، یہ رات اتنی اہم ہے کہ آج نازک فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا، ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ رات جہاں اللہ کی رحمت کی یاد کرنے کی رات ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے۔ اور قبرستان جانا بھی یہ دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت یاد نہیں آتی ہے۔ قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں نا، الامان والافیز، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے، یہی تیری آخری منزل ہے اے دنیا کے گھر بنانے والوں۔ اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے، وہ کیسی ہوگی؟ انسان آج کے دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے۔ کئی لوگ ایسے گزرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے۔ ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے، 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے۔ ظاہر ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے، پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو گئی، 30 سال میں پیسہ بنایا، یہاں پیسے بھیجتے بھیجتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو گیا، مگر وہ نہ آئے۔ گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے، چوکیداری سے پیسے بناتے تھے۔ آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے، اب تو آ جاؤ، گھر بھی بن گیا، خالی پڑا ہے گھر۔ اب اس نے دوستوں کو بلایا، کہا بہت ہو گیا، بڑا پیسہ بنایا، بڑی محنت کی، اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا، اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اب عیش کروں گا، اب سکون کی لائف گزاروں گا۔ اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا، جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی، الوداعی پارٹی۔ اس الوداعی پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی۔ جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا، ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں ہوئی، اس سے پہلے قبر میں پہنچ گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے، کچھ سوچنے کی رات ہے
کہ مجھے جانا ہے, یہ ٹھکانہ نہیں دنیا میرا, میری منزل کچھ اور ہے. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں نا, گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, مت پہ کیا مار ہے, کیا ہونا ہے, ارے یہ تمہارا گھر نہیں, تم مسافر ہو یہاں, تو اصل گھر تو قبر ہے, اور وہاں جا کر کیسے گزارو گے ہیں. سنو, آج ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں, ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا جو یہ سوچے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے. ہم نے کام تو جہنم میں جانے والے کیے, کام تو مار پڑنے والے کیے, کام تو اللہ کو ناراض کرنے والے کیے, اور شوق کیا رکھتے ہیں کہ گلزار میں جاؤں گا, جنت میں جاؤں گا. سنو, کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے, کیا ہونا ہے سوچو. کام کون سے کر رہے ہو, جنت کا باغ بنانے والی قبر ہوگی یا دوزخ کا گھڑا؟ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کئی بار قبرستان گئے ہوگے, کبھی غور کیا کہ یہ ساری قبریں ایک جیسی دکھ رہی ہیں مگر اندر سے ایک جیسی نہیں. یہ سب قبروں کی کہانی مختلف ہے. آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں, بہت سارے انداز ہیں رہنے کے, بڑے طرح کے گھر ہیں دنیا میں, مگر قبر تو دو ہی طرح کی ہے. قبر دو طرح کی ہے, تیسرا آپشن نہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, جس آقا کا کلمہ پڑا ہے میں ان کا فرمان سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را اپنے آپ سے پوچھو, اگر آج مر گیا قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے, کیا اللہ کو راضی کر لیا, زندگی گناہوں بھری تو نہیں گزری؟ اگر دل سے آواز آ رہی کہ ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر آواز یہ آ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا, ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہے, ابھی تو توبہ کرنی ہے, ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا, پھنس جاؤں گا, تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے, پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچانک موت آتی ہے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں جا کر آئے گی, ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی آ جائے گی. 70 سال اس کی نافرمانی کرتے رہو, 70 سال تک اس کی نہ مانو, اس کی بارگاہ میں جرم کرتے رہو, ایک بار سچی توبہ کر لو, ایک بار اس کو راضی کر لو. ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. ارے اس کی رحمت تو آوازیں لگا رہی ہے, آ جاؤ آج اپنے مولا سے سچی دوستی کر لو. بہت گناہ کر لیے, بڑی نافرمانیاں کر لی, چھپ چھپ کر گناہ کیے کہ میرا بھائی نہ دیکھ لے, ارے میرے والد نہ دیکھ لیں, اندھیرا کر دو اندھیرا, ارے دروازہ بند کر دو, ارے نہیں اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے. اگر کوئی آتا ہے تو بندہ گناہ کا کام بند کر دیتا ہے کہ اس کو پتا نہ چل جائے. ارے دنیا والوں سے ڈرتے ہو, وہ مولا دیکھ رہا ہے, اس سے کیوں ڈر نہیں لگتا, اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو آپ کے رحیم مولا کی طرف بلا رہا ہوں, آؤ اس کی رحمت کے کرم میں, اس کی رحمت کی چادر میں, اس کے دامن کرم میں چھپ جاؤ اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو. آج معافی مانگنے کی رات ہے, آج اللہ کی رحمت کو پکارنے کی رات ہے. اے اللہ فضل کر دے آج کی رات, آج ہماری مغفرت کر دے, سچی توبہ عطا کر دے. آ جاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج مانگنے کی رات ہے, آج سر جھکانے کی رات ہے. اللہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے, آسمان دنیا سے یہ ندا دی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی مغفرت کا سوالی؟ لبیک لبیک یا اللہ, تیری رحمت کے سوالی جمع ہے, مغفرت کے لیے بھکاری جمع ہے. ہماری چولی میں آج مغفرت کی خیرات ڈال دے. ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی مولا, ہماری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی, کدھر جائیں گے؟ اے اللہ کوئی امتحان نہیں دے سہ سکتے مولا, بلا حساب بے پوچھے. ہم گناہگار تھوڑے ہیں آج تو. حدیث میں پڑھا ہے
कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक बख्शे जाएंगे। हम तो थोड़े से करम कर आज जितने बैठे सबको बख्श दे मौला। हम सबका नाम लिख दे, हमारे माँ बाप का नाम भी लिख दे, हमारे घर वालों का नाम भी लिख दे। गुनाह कर करके गंदा कर दिया। हमें तो ये भी शर्म आ रही है कि हमारा नामा अमाल तेरे दरबार में पेश हुआ है, सारा काला गंदा बेहयाइयां, अल्लाह कुछ भी नहीं उसमें, कुछ भी। मेरे मौला की रहमत से ज्यादा नहीं है। मैं कितना ही गुनाहगार क्यों हूं ना हूं, मेरा मौला बहुत बड़ा है, वो उसके खजाने बहुत है। आओ, आका ने फरमाया कुछ इस तरह, इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। आज आए हो ना, शबे बरात है, बरात छुटकारे की रात। ये लफ्ज ही कितना हौसला देने वाला है कि बरात की रात है, छुटकारे की रात है, बख्शिश की रात है। अल्लाह की रहमत से बहुत उम्मीद है। हमें बुलाया है इस इज्तिमा में, अब खाली नहीं लौटाना। आज इंशाअल्लाह सबकी झोलियां भरी जाएंगी। बस एक सारी नियत कर लो कि मैं जैसा आया था वैसा नहीं जाऊंगा, आज बदल कर जाऊंगा, आज सुधर कर जाऊंगा। आज शैतान को चित करना है और अपने रहमान अज़्ज़ा बदल को राजी करना है। नियत करो सारे, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, हराम रोजी नहीं कमाएंगे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अपने रब की नाफरमानी वाले कामों से बचेंगे। फरमाते हैं, भले बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान तारा, सौदा भावे मुल्ले न लइये, बुल्ले आन हजारा। कहते हैं अच्छे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है। हदीस में, बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम है, अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो सियाहत करते रहते हैं, जमीन की सियाहत करते रहते हैं, और जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र देखते हैं उस इज्तिमा को अपने परों से ढांप लेते हैं। रहीम से रहम ही का गुमान होना चाहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस वक्त रहमत बरस रही होगी। जब ये फरिश्ते वापस जाते हैं ना, अल्लाह हालांकि सब जानता है, मगर इरशाद फरमाता है, फरिश्तों किधर से आ रहे हो? खुलासा हदीस अर्ज कर रहा हूं। अर्ज करते, मौला एक जगह तेरे बंदे जमा हैं, तेरा जिक्र कर रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं। इरशाद होता है, फरिश्तों मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते, नहीं मौला देखा नहीं। अच्छा ये बताओ देखते तो क्या करते? कि मौला अगर तुझे देख लेते तेरे बंदे फिर तो और तड़पते और मचलते और मोहब्बत से तेरा जिक्र करते। इरशाद होता है, अच्छा फरिश्तों ये बताओ क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते, मौला जन्नत मांग रहे थे। इरशाद होता है, फरिश्तों मेरे बंदों ने जन्नत देखी है? अर्ज करते, मौला जन्नत देखी नहीं। इरशाद होता है, अच्छा ये बताओ जन्नत देख लेते तो क्या करते? अर्ज करते, मौला अगर तेरे बंदे जन्नत देख लेते फिर तो और गिड़गिड़ाते और तड़पते और मचलते और मांगते। अच्छा फरिश्तों ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज करते, मौला जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इरशाद होता है, अगर जहन्नम देखी उन्होंने? कहते, नहीं मौला देखी नहीं। अच्छा देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते, मौला अगर तेरे बंदे जहन्नम देख लेते तो और तड़पते, जहन्नम से सच्ची पनाह मांगते। रब अज़्ज़ा बदल का दरिया रहमत जोश में आता है। इरशाद होता है, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं मगर मुझे याद करते हैं, मेरा जिक्र करते हैं, जिन्होंने जन्नत देखी नहीं है मगर फिर भी जन्नत मांगते हैं, जिन बंदों ने जहन्नम देखी नहीं मगर जहन्नम से पनाह मांगते हैं, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी। फरिश्ते अर्ज करते, मौला एक बंदा उनमें ऐसा भी था जो जिक्र की महफिल में जिक्र करने नहीं आया, नेकी का काम करने नहीं आया, वो तो ऐसे ही आया था, अपने किसी पर्सनल काम से आया था। हो सकता है आज के इस इज्तिमा में कोई इज्तिमा की नीयत से ही ना आया हो, कोई दोस्त पकड़ के ले आया हो, मगर अच्छे बंदों की सोहबत का नतीजा देखो। ऐ बुरी सोहबतों में बैठने वालों सुनो। फरिश्ते अर्ज करते, मौला एक बंदा तो अपने काम से आया था। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों ये वो बंदे हैं जिनका हम नशीन भी महरूम नहीं रहता, मैंने अपने उस बंदे की भी मगफिरत फरमा दी।
سبحان اللہ، حدیث پاک ہے، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے حضور پانی کھارا ہے، ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے۔ نبی پاک کلی فرما کر، کبھی کلی فرما کر پانی دے دیتے، کبھی خود تشریف لے جا کر کنویں پر کلی فرماتے۔ آقا کا کلی کیا ہوا پانی، کیونکہ اس میں لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل جاتا تھا، جب وہ کنویں میں ڈالا جاتا کھاری کنواں میٹھا ہو جایا کرتا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس سے خاری کنویں شیرے جاں بنے، جس سے خاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی زبان سے جو چیز ٹچ ہو جاتی، جو لعاب لگ جاتا۔ ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، 4 ازواج تھیں۔ آپ کی بیویاں، آپ کی ازواج سوچتی کہ حضرت عتبہ خوشبو کون سی لگاتے ہیں، وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، مگر حضرت عتبہ کی خوشبو سے آگے نہ بڑھ پاتی۔ دیکھ، اور گھر میں بیوی زوجہ تو دیکھ لیتی ہے نا کہ عطر کون سا لگایا جا رہا ہے، کبھی عطر لگاتے بھی نہیں دیکھا۔ ایک بار ایک زوجہ نے آپ سے عرض کی حضور یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ ہم ساری مل کر کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی خوشبو کے برابر آ جائیں، مگر آپ کی خوشبو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ بتائیں تو صحیح کون سی خوشبو یوز کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ میرا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی نا، جسم پر جلد کی بیماری ہو جاتی، آبلے پڑ گئے۔ صحابہ کا کمال یہ، جتنی سیرت پڑھے نا آپ، صحابہ کرام کو جو پرابلم ہوتی تھی ڈاکٹر نہیں نظر آتا تھا، کسی جگہ ایمرجنسی وارڈ میں نہیں جاتے تھے، بلکہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی، وہ بھی نبی پاک کے پاس ہی آتے۔ حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں میں پیارے آقا کے پاس چلا گیا کہ حضور جسم پر آبلے پڑ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا کرتا اتارو۔ میں نے کرتا اتارا۔ آج اسکن پر، جلد پر کوئی بیماری لگے تو کریم لگائی جاتی ہے، آئنٹمنٹ لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر فارمولے لگاتے ہیں۔ نبی پاک نے حضرت عتبہ کا کرتا اتارنے کے بعد اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت عتبہ کے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، آبلے تو ختم ہو گئے، ہمیشہ میرا جسم بہکتا ہی رہتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک سے زیادہ اور کون ہے جس سے پیار کیا جائے؟ آؤ دنیا کے کسی حسین کو لے آؤ سامنے، دنیا کے کسی طرح دار کو لے آؤ، پسینے سے اس کے بو آنی ہے، دھوپ اس کا گھن لاتا ہے۔ نبی پاک وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ لعاب دہن جو ہے کسی کے جسم پر مل دو جسم خوشبودار ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک کو اللہ نے وہ باکمال، وہ حسین اور وہ دل ربا بنایا ہے، تو پھر کیوں نہ نبی پاک سے محبت کی جائے، ان پر اپنا سب کچھ فدا کیا جائے۔ ایک بات سمجھنی ہے، اب میں نے کہا نا کہ ایک چھوٹی سی بات میں نے کی ہے، پیارے آقا کے لعاب کی، نبی پاک کے پسینے کی۔ آپ پیارے آقا کی زندگی کی کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، نبی پاک کے کسی عضو کی بات کریں، پیارے آقا کے کسی بھی پارٹ آف دا باڈی کی بات کریں، اس کے مقابلے میں باکمال اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ نبی پاک کی باتیں، پیارے آقا کی پرخیف گفتگو کی بات کریں، ایسا بولنے والا سارے جہان میں کوئی اور نہیں ملے گا۔ نبی پاک کی عادتوں کی بات کریں، ایسی عادتیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ اور ایسے کیسے ملے گا جب نبی پاک کو رب نے حبیب بنایا، اپنا حبیب بنایا، تو پھر پیارے آقا جیسا پھر کسی کو نہ بنایا۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جبریل امین سے ارشاد فرمائی، حدیث کا مضمون ہے، جبریل یہ تو بتاؤ تم نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، سارے جہان کو دیکھا ہے، کیا تم نے ہم جیسا، مجھ جیسا کسی اور کو پایا؟ جبریل امین کا جو جواب ہے نا، وہ میں اعلیٰ حضرت کے شعر کے ذریعے دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہی بولے سدرا والے، سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں نا جبریل امین، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے۔ آقا ہم نے ساری دنیا کو دیکھا، ساری دنیا کو چھان ڈالا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے،
तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, आका रब ने आप जैसा किसी को नहीं बनाया। अब आओ बताता हूं, जब जिब्रील अमीन ने नबी पाक जैसा किसी को नहीं देखा ना, तो फिर नबी पाक से अटैचमेंट कैसी हो गई, प्यारे आका से मोहब्बत कैसी हो गई। सारे नबियों के पास गए हैं, मगर तफासीर की किताबों में सुबहान अल्लाह लिखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन 12 मरतबा हाजिर। कितनी बार? हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के पास 4 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास 50 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 42 टाइम्स 42 बार हाजिर हुए। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास 400 बार हाजिर हुए। और अब बताता हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो रूहुल्लाह हैं 10 बार हाजिर हुए। आप जानना चाहेंगे नबी पाक के पास कितनी बार हाजिर हुए? अच्छा, पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। आज नाजमाबाद वालों का कुछ हिसाब भी चेक कर लेते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात जिब्रील अमीन से जब हुई, उस वक्त नबी पाक की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। पहली मुलाकात पता है कहां हुई थी? गारे हिरा में। पहली वही लेकर आए ना, तो 40 साल की उम्र मुबारक में जिब्रील अमीन से पहली मुलाकात हुई। दुनिया मेरे आका ने कितने सालों के लिए इख्तियार फरमाई? 63 साल। कितने सालों के लिए? जाहिरी पर्दा फरमा लिया उसके बाद। 40 साल 63 साल, कितने साल बचे? 23 साल। वेरी गुड। 23 इयर्स मुलाकात के रहे। 23 साल में दिन कितने होते हैं? 360 दिन होते हैं तकरीबन एक इस्लामी साल में। 10 साल में कितने दिन हो गए? 3600 दिन। ठीक है, कितने दिन हो गए? 3600। 20 साल में कितने हो गए? 7200। ठीक है, मजीद 3 साल के 1000 दिन गिन ले तो 8200 8300 दिन बनते हैं। 8300 अप्रोक्सीमेटली 8280 बनते हैं। ठीक है, ये बहुत मजेदार बात है, याद कर लोगे ईमान ताजा हो जाएगा। 8280 दिन हैं मेरे आका की जाहिरी हयात के पहली मुलाकात से लेकर दुनिया से पर्दा फरमाने तक। और जो माशाल्लाह सीरत पढ़ते हैं उन्हें पता है कि कई दिन इसमें ऐसे गुजरे कि कई दिन तक जिब्रील अमीन हाजिर नहीं हुए। बहुत सारा गैप भी आया। अगर 8280 दिन भी गिन लेना तो जिब्रील अमीन कितनी बार आए? उलमा बताते हैं 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिरी दी। क्यों? वजह क्या थी? बड़ा मुअम्मा है। किसी के पास 42 बार, किसी के पास 100 बार, किसी के पास 12 बार, 24,000 बार। एवरेज तो निकालो। 8000 दिन में 24,000 बार का मतलब ये बनता है कि रोजाना 3 बार। और किधर से आते थे? बराबर गली से नहीं, सिदरतुल मुंतहा। डिस्टेंस कितना है सिदरतुल मुंतहा का? ये भी हदीस बताती है। हदीस में ये मजमून मौजूद है कि जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल, पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल। गिनते चले जाएं 3500 साल लगेंगे 7वें आसमान तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा उसके ऊपर है। इतना दूर से रोजाना यानी अप्रोक्सीमेटली रोजाना औसतन 3 से ज्यादा बार नबी पाक के पास आना। वजह क्या है? इतना सफर क्यों किया? और अंबिया के पास तो थोड़ी बार गए। बात यह है, हमारे पास जवाब अगर हमें ढूंढना होता है तो कभी आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं। आओ आज बरादरे आला हजरत से पूछते हैं। शहनशाह सुखन लिखते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। कहते बात यह है, नबी पाक को पहली बार देखा उसके बाद चैन ही नहीं आता था। आका से मिले बगैर करार ही नहीं आता था। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, सिदरतुल मुंतहा छोड़कर बार बार इसलिए आना है कि नबी पाक का जलवा देखना है। क्यों? कि ऐसे यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ठाले सभी मैंने छान डाले। आका तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। नबी पाक के दीदार के बगैर उन्हें चैन ही ना आता था। तो ये मर्तबा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये मकाम है सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। एक छोटा सा इशारा देकर मजीद आगे चलता हूं। जिब्रील अमीन 3500 साल का डिस्टेंस रोज 3 बार कर ले, स्पीड कितनी होगी?
رفتار کتنی تھی کہ پلک جھپکتے میں آتے پھر جاتے پھر آ جاتے. تو جب جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہو. تو معراج کی شب اگر میرے آقا تھوڑی ہی دیر میں سارا سفر کر کے تشریف لے آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم تھا. علماء بڑا پیارا عشق بھرا جواب دیتے ہیں کہ جناب اتنا سارا سفر ہوا، ابھی واپس آئے تو بستر گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، سفر تو بہت طویل تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو علماء عشق بھری زبان میں جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آج دنیا میں بھی آپ کی میری گھڑی سے سیل نکال لیں تو گھڑی رک جائے گی نا، سیل ڈالیں تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی. علماء کہتے ہیں آقا سارے جہان کی جان ہیں، جب جان ہی چلی گئی تھی تو جہان رک گیا تھا. نبی پاک تشریف لائے، دنیا پھر چلنا شروع ہو گئی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، میرے آقا کی تعریف بیان ہو. مجھ سے پہلے نعتخواں تعریف کر رہے تھے، وہ نظم میں بیان کر رہے تھے، میں نثر میں بیان کر رہا ہوں. جتنا سنے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ پیارے آقا کے گن گانے والا بنائے، نبی پاک کے چرچے بلند کرتے والا بنائے، اور یہ زندگانی اسی میں گزر جائے. دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد پکارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ. یعنی سارے معجزات کے علاوہ کچھ ایسے معجزات بھی دیے جو آپ سے پہلے کسی اور کو عطا نہ کیے. پیارے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، نبی پاک نے سورج کو واپس پلٹایا. ایسے ایسے معجزات ہیں کہ آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر علماء بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو نبی پاک کا مرتبہ ہے نا، اس مرتبے کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسٹیٹس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں، باقی تو نارمل سی بات ہے. یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج پلٹانا، یہ نبی پاک کا جو مرتبہ ہے نا رب کی بارگاہ میں، ان کے لیے نارمل ہے. 2 معجزات ایسے ہیں جو شان مصطفیٰ کو ظاہر کرتے ہیں. ایک معجزہ ہے معراج کی شب، نبی پاک جو رب کے دیدار کو تشریف لے گئے. ساری کائنات میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کئی بار کلام کیا. ایک بار عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہ دیکھ سکو گے. پھر عرض کی کوہ طور پر رب عز و جل نے اپنی تجلی کا نزول فرمایا، دیدار نہیں کروایا، تجلی کا نزول ہوا. اس تجلی، اس نور کی جو تجلی تھی، اس کی تاب نہ لا سکے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یہاں التجا تھی یا اللہ دیکھنا ہے، وہاں سے منع ہوا لن ترانی. فرق دیکھیے گا، یہ کلیم اللہ ہیں. اب آؤ حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں. 27ویں رجب ہے. آقا تم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. جبریل امین آئے، قدموں کو بوسہ دے کر عرض کیا حضور رب بلا رہا ہے. وہاں حضرت موسیٰ خود عرض کر رہے ہیں یہاں بلایا جا رہا ہے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. یہاں بلایا جا رہا تھا. آپ ذرا غور کیجئے، ساری کائنات میں اور کوئی نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہو. یہ فقط میرے آقا کی شان ہے. یہ معجزہ ہے نبی پاک کا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے مطابق ہے. اور اسی بات کو ہم صلاۃ و سلام میں کئی بار سنتے ہیں. آج اس بات کو سمجھنے کے بعد پڑھو تو اور لطف آئے گا. شاعر لکھتے ہیں نا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرنس. دیکھو طور اور معراج، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. ایک طرف التجا تھی، طالب تھے حضرت موسیٰ، اور یہاں حبیب پاک مطلوب ہیں. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. وہاں وہ بے ہوش ہو گئے اور آقا جلووں میں گم ہے. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی.
کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے تو، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سوال۔ تو ایک معجزہ تو یہ، اب دوسرا کون سا معجزہ جو نبی پاک کی شان کے لائق، آپ کے مرتبے کے لائق، اتنا بڑا معجزہ کہ جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، سب سے بڑا معجزہ اس کو کہا گیا، ٹھیک ہے، دا بگیسٹ میریکل، سب سے بڑا معجزہ، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ اور کمال کی بات یہ ہے، اور معجزے جتنے ہوئے نا ہم سن ہی رہے ہیں، ایمان تازہ کر رہے ہیں، دیکھا نہیں، ہم میں سے کس نے دیکھا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے، کس نے دیکھا سورج کو واپس پلٹاتے ہوئے، ہم نے ابو جہل کی ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے بھی نہیں دیکھا، ہم نے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کی مبارک انگلیوں سے فوارے جاری ہوتے بھی نہیں دیکھے۔ یہ تو صحابہ تھے جو اپنی آنکھوں سے شب و روز معجزات دیکھتے، کبھی شجر سلام کرتے، کبھی حجر سلام کرتے، کبھی اونٹ آ کر سجدہ کرتا، نبی پاک سے جناب کبھی جانور کلام کرتے، صبح و شام صحابہ یہ معجزات دیکھتے۔ ہم فقط سن رہے ہیں، سننے میں اتنا لطف آتا ہے، دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ مگر اے عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ ہمارے درمیان ہے۔ جی ہاں، وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، ہم اسے تو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی برکتیں تو لوٹ سکتے ہیں۔ قرآن کا اعجاز دیکھو، آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، زبر زیر پیش کا فرق نہیں آ سکتا۔ رب نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ دنیا کی ایک کتاب آپ کو بڑی پسند ہو، بہت پڑھاکو آدمی کوئی ہو کہ مجھے کتاب بڑی پسند ہے، کتنی بار پڑھو گے؟ 2 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، پھر آپ کہو گے یار بہت پڑھ لیا، بور ہو گیا، لائبریری میں رکھ دو۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے، 1000 بار پڑھو، ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ قرآن سے جی نہیں بھرتا، قرآن سے دل نہیں اکتاتا۔ ارے بندے کو عربی نہ آئے، صحیح قرآن پڑھنے والا مل جائے، قاری پڑھتا رہے، بندہ رونا شروع کر دیتا۔ یہ وہ چاشنی ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ رکت ہے جو قرآن اپنا اعجاز آج بھی دکھاتا ہے۔ یہ پیارے آقا کا معجزہ آج بھی میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے، اپنے گھر کی زبان سیدھی بولنا نہیں آتی، مگر پورا قرآن اسے زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا کمال نہیں تو کیا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اور کتنے فضائل ہیں قرآن کے، کتنی حدیثیں ہیں قرآن کی جناب فضائل کے اندر، مگر آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ اے میلاد منانے والوں، نبی پاک سے محبت کرنے والوں، مجھے بتائیے کہ پیارے آقا کا یہ معجزہ، یہ رب کا کلام ہمارے درمیان ہے، مگر ہم میں سے کون قرآن پڑھتا؟ اور قرآن اگر پڑھے نا اور اس کو سمجھے بھی، اللہ اکبر، ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسی ایسی اس کی سبحان اللہ آیتیں ہیں، اگر انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ رب نے کیا کیا ہمارے لیے ارشادات فرمائے ہیں۔ مگر آج صبح اٹھ کے نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے، رات سوتے ہوئے خبریں دیکھنے کا ٹائم ہے، موبائل فون کے سارے میسج پڑھیں گے، جتنے واٹس ایپ ہیں سارے چیک کریں گے، مگر پورے دن میں قرآن نہیں پڑھیں گے۔ بتائیے یہ کیسی نبی پاک سے محبت ہے؟ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ حدیثیں سناؤں گا کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، ارے میلادی جو ہے وہ قاری بھی ہونا چاہیے، اس کو قرآن بھی صحیح پڑھنا آنا چاہیے، اور قرآن سے اس کی پکی دوستی بھی ہونی چاہیے کہ جس نبی کا میلاد بنایا میرے آقا پر قرآن نازل ہوا، ان کے سینہ اطہر کو اللہ نے ایسی طاقت دی، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، خوف الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قلب مصطفیٰ کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے سینے پر قرآن نازل ہوا۔ جس نبی سے تمہیں محبت ہے انہوں نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو نے پیدا کیا، تو نے رزق دیا، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے سب کچھ دیا، ایمان کی دولت تو نے دی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا۔ مگر آج حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ بڑا سخت ہے۔ آج حال یہ ہے کہ آج اللہ کو لبیک لوگ نہیں کہہ رہے، ایسا لگتا ہے شیطان کو لبیک کہہ رہے، زبان سے نہیں کہتے، مگر سچ بتاؤ مانتے کس کی ہیں؟ صبح ہوئی، رب کا حکم تو فجر پڑھنا تھا نا،
تمہاری فجر قضا ہوئی، تم نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہی، شیطان کی بات کہی لبیک۔ ظہر ہوئی، تمہاری ظہر قضا ہوئی، تم نے کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ تمہاری مغرب قضا ہو جاتی ہے، عشاء قضا ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہو، حرام کماتے ہو، حرام دیکھتے ہو، سوچو جو گناہ کرنے والا یہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ اگر پورے دن میں ہم اپنے اعمال لکھیں نا تو ایسا لگتا ہے دن میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ کو لبیک نہیں کہہ رہے۔ اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی ہے؟ وہ حرام کیسے کمائے گا؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا؟ وہ شراب کیسے پیے گا؟ وہ جوا کیسے کھیلے گا؟ نہ کرو ایسا، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے گا۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے؟ تو اللہ کے بندو، شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو۔ کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے گا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، لبیک کس کو کہنی ہے، بات کس کی ماننی ہے۔ آج یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے۔ ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا، ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے۔ ادھر ظہر کی اذان ہوگی، میں نے دل میں لبیک کہنا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے، آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے اور رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، مولا میں حرام نہیں کماؤں گا۔ حرام کام کرنے کو جی چاہے، کوئی دوست بلائے، شیطان بڑگلائے، نہیں لبیک کہہ چکا، اللہ کا بندہ ہوں، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ذکر کیجئے، درود پڑھیے اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریے۔ اس طرح کی جب زندگی گزاری نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی چین ہوگا، محشر میں بھی چین ہوگا، اور اللہ نے چاہا مکے مدینے کی حاضریاں اور وہاں جا کر بھی لبیک پڑھنا نصیب ہوگا۔ مولا علی شیر خدا سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں وضو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ میں اور آپ وضو تو کرتے ہیں نا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کیا جواب دیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا نا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا تھا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس پہ فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو لگا کہ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جرت کر دی ہے، ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مغفرت و رضا چاہی، عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے مغفرت چاہتے ہو؟ جی یا اللہ، ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے۔ اللہ نے فرمایا میرے عرش کے نیچے ایک نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے، پہلے کہا ہاتھ دھو، انہوں نے ہاتھ، ارشاد ہوا 3 بار کلی کرو، انہوں نے 3 بار کلی کی، پھر ارشاد ہوا کہ 3 بار ناک پہ پانی ڈالو، فرشتوں نے ناک پہ پانی ڈالا، چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا، ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا، سر کا مسح کا حکم دیا گیا، پیر دھونے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اب کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے ایسا کر لیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جو تم نے کیا ہے، میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ مہربانی صرف ہمارے لیے؟ فرمایا نہیں، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا، حضرت آدم علیہ السلام، اس کی اولاد کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، یعنی اولاد آدم میں سے بھی جو یہ عمل کرے گا، یعنی وضو کرے گا، میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ وضو کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی ہے، وضو کا طریقہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے، اور سبحان اللہ یہ ہم پر مہربانی کی گئی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص
مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حدیث کا خلاصہ ہے، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے. یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا. اب دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے. ثواب تو دور کی بات، یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں، اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے. حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے. اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں. وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا. مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے. واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا. آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پتہ پہلے غلام خریدے جاتے. انہوں نے غلام خریدا. اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں. اچھا بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں. تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھ لیں. اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نیک آدمی تھا. کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے. کہتا دوسری شرط یہ کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں. کہا ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا. کہتا تیسری شرط یہ کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں. کہا ٹھیک ہے میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا. شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لی. غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے. کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں، دن میں میری ڈیوٹیز ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا. آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے، ایسی عبادت، ایسا نور اور ایسی گفتگو. اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں. اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا، پھر وہی منظر، چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں، بڑی کیفیت. جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے، وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے. صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے. تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں. تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، جاؤ دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی اللہ کی عبادت. اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا. غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی، مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل، وہی آقا تھا، وہ بڑا کمال کا بندہ تھا. وہ پتہ کیا کہتا ہے، جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر. اے راز رکھنے والے مولا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا. ولا اريد حیاتی بعد مشتہرا. اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جائے. اے میرے پیارے اسلام، اب غور کیجئے، اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے. جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے، وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی.
میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے. کتنا ذکر کرتے تھے. آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے. نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر, جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر, کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر, کھانے کے بعد اللہ کا ذکر. پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر, گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر, قدم قدم پر اللہ کا ذکر. کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا. کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, پانی پینے سے پہلے کی دعا, پانی پینے کے بعد کی دعا, آئینہ دیکھنے کی دعا, سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا, اللہ سے باتیں کرنا ہے نا. نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے. سورج گرہن کی دعا, چاند گرہن کی دعا, بارش برس رہی ہے پھر دعا, بادل گرج رہے پھر دعا, قدم قدم پر دعائیں. کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے, ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے. یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے. اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا, دن بھی تجھے یاد کرتا, دن بھی تیرا ذکر کرتا. ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں, مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے. اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے, اس کا راز کھل گیا. وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے, میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا, میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا, اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا. اب بتائیں ہمارا کیا حال؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے. اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال, بچپن میں سنتے تھے, اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے, جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے. اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے. پتہ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. بتائیے نا, ہم اس طرح اپنے گناہ, کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے. نہیں, کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں, میرا رب جانے. میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں, میں حافظ ہوں, میں نمازی ہوں, میں روزہ دار ہوں, میں نے یہ نیکی کی ہے, میں نے فلاں کام کیا. وائے, کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں. چھوٹا شرک. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا. یہ شرک ہے, بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے, رکھ تو روزہ رہا ہے, صدقہ کر رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, عبادت اللہ کی کر رہا ہے, مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں, لوگ خوش ہو جائیں. نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں, لوگوں کو راضی کرنا. اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا, لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا, پھر بچانے نہیں دیتا, پھر ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے, اس کو بھی بتا دے. کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا, یہ راشن دیا, یہ فلاں کام کیا. میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے, یہ میرے لیے بھی سوال ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے, کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب. اپنے آپ سے پوچھئے گا, اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا, میں جانوں اور میرا رب جانے. آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے مگر وہ غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے. بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی, راشن آتا تھا, اب نہیں آ رہا, تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے, وہ ہر مہینے مدد کرتے, مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا, پتہ لگنے بھی نہیں دیا. اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں, بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی, بھول تو نہیں کہ تیرا ساتھ دیا تھا. ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں, ہر مہینے اس پر روپ جھاڑ رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلام, نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے. کچھ ایسی تلاوت, کچھ ایسے نوافل. آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے, بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا, دنیا سو رہی ہے, آپ تہجد پڑھ رہے. کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے. مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا, وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی
یہ تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں؟ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ۔ وہ کیا کرتا ہے، صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ خیریت، کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑھے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی کہ انہاں نوں ساری تہجد تو پتہ چل گیا۔ پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی۔ کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتانا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی۔ اب مالک کو پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا، مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا۔ ہائے ہائے، غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب۔ اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی کی۔ ہائے ہائے، کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی۔ اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو۔ ہائے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہو رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے، مونچھیں ترشوا لے، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں۔ اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا۔ ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے۔ میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے۔ میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بڑھ جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی۔ یار کمال، لوگ نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ، مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے آپ؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگی؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیا۔ اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں، 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے۔ اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا۔ مجھے سچ بتاؤ، سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں، یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا، تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں۔ ایک بڑی کمال کی حدیث، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا۔ اب بات سمجھ رہے، یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے۔ سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے۔ آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری
कैटेगरी में, उन लोगों में सबसे ज्यादा अफजल और अजमत वाला है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर थे, हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, वो हजरत उमर से कहते हैं, ए उमर, यूं तो जिक्र इलाही करने वाले सारी भलाइयां ले गए। तो नबी पाक ने जब ये सुना तो कहा, हाँ ए अबू बकर, बात ऐसी ही है, जो जिक्रुल्लाह की कसरत करता है वो सारी भलाइयां ही समेट ले। यानी टॉप ऑफ द लेवल अगर कुछ लोग हैं तो वो कौन है? वो जिक्र इलाही करने वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमें ये गौर करना है कि हम कितना जिक्र करते हैं, हमारी जबान पर कितना जिक्र होता है। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी जाहिरी हयात में जो आखिरी मुलाकात हुई ना, तो मैंने नबी पाक से कहा, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, हुजूर कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल करने वाला? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुआज, तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी जबान जिक्रुल्लाह से तर हो, सबसे अफजल अमल। ठीक है ना। अब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के तहत फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि बंदा पूरा दिन कुछ न कुछ अल्लाह का जिक्र मुख्तलिफ अंदाज से करता रहे। मौत के आने का तो पता नहीं ना, मलकुल मौत तो कभी भी आ सकते हैं। तो वो जब भी मेरी रूह कब्ज करने आए, मैं अल्लाह की याद में हूँ, अल्लाह के जिक्र में हूँ, इबादत में हूँ, अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, जिनका पूरा दिन गुजरता है और जबान पर जिक्र इलाही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाए। अच्छा, चाहते सब हैं। अब अगर मैं सवाल करूंगा, जवाब मुझे ना दें, अपने आप को दे दें। आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अच्छा, पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? महीना पूरा गुजर गया, कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? अब हाल देख लें। मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए तैयार कोई नहीं है। ऐसा न करें, ये अफदलुस जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र। हदीस में फरमाया, अफदलुस जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही बात नबी पाक ने फरमाई ना कि तुम्हारी आखिरी जो अल्फाज हो जबान पर, ए मुआद, वो अल्लाह का जिक्र हो। ये अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब दिलाने वाला अमल है। अब उलमा ने इसे बड़ी आसानी कर दी। हाँ, अब जरा गौर से सुनिए। अब जिक्रुल्लाह की मुख्तलिफ सूरतें हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल यकीनन अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, या रहमानो, या रहीमो, या सलामो, ये सारे अल्लाह के जिक्र है। मुख्तलिफ अल्लाह के नाम लेते रहे। अल्लाह की याद में जितना जिक्र करेंगे, ये जिक्र बिल लिसान है, ये जबान से जिक्र। मगर जिक्र की और भी सूरतें हैं। आए हाय, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतों के बारे में गौर व फिक्र करना भी जिक्रुल्लाह है। बंदा सोचता रहे कि इस रब ने कायनात कैसे बनाई है, कैसी कुदरत वाला मेरा रब है, कुदरत के नजारे देख रहा है, मगर नीयत ये है कि अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की शान व अज़मत दिल में बढ़ रही है कि मेरा मालिक ऐसा, ऐसे अजीम पहाड़ बनाने वाला, वो रब करीम इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला है, तो वो खालिक व मालिक कैसी अजमत वाला होगा। इस नजर से अगर दुनिया के नजारे देख रहे हैं तो अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं ये आंख का जिक्र है। अच्छा, फिर आगे फरमाया, दिल में है, बंदा तन्हा बैठा है और अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की किबरियाई और उसकी अजमत व शान को याद कर रहा है, अल्लाह को दिल ही दिल में पुकार रहा है। फरमाया ये दिल का जिक्र है। अच्छा, फिर अल्लाह का जिक्र सुनना, ये कानों का जिक्र है। और सुभान अल्लाह, अब मजे की बात सुने, नाते पाके मुस्तफा सुनना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक के बंदों की बातें सुनना या पढ़ना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। उनका जिक्र खैर सुनना, सीरत की बातें सुनना, बल्कि उलमा तो फरमाते हैं इबरत के लिए अल्लाह पाक के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी जिक्र इलाही में शामिल। अब ये बड़ी अजीब बात है, हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल आए कि ठीक है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये तो जिक्र इलाही है। अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र अल्लाह का जिक्र कैसे हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र, बल्कि दुश्मनों के अहवाल पढ़ना, ये अल्लाह का जिक्र कैसे हुआ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात बताई। फरमाते हैं एक जिक्र होता है बिल वास्ता और एक होता है बिला वास्ता। बिला वास्ता क्या है? कि अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ही को याद कर रहे हैं, ये तो बराह रास्त अल्लाह का जिक्र हो गया ना। बिला वास्ता, नो वास्ता, कोई बीच में वास्ता नहीं। मगर बिल वास्ता जिक्र इलाही क्या है? कि उसके महबूबों की मोहब्बत
محبت کا چرچا کرنا, اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا. اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے. اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں, قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بتائیے. کلام اللہ ہے نا, پورا قرآن ذکر. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو اب یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ غلط کام کر رہا ہے, وہ ذکر الہی کر رہا ہے, ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے. اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے, کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے, کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے. مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا, رحمت للعالمین بھی کہا ہے. نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا. کہیں یاسین, کہیں طٰہٰ, کہیں مزمل, کہیں مدثر, کہیں والضحیٰ, کہیں واللیل اذا سجا. ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے, مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے. نبیوں کا بھی ذکر, حضرت موسیٰ کا ذکر ہے, حضرت یوسف کے واقعات ہیں. اب پورا واقعہ حضرت یوسف کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا یہ کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں یہ ذکر نہیں کر رہا؟ ارے جب قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا ذکر بھی دراصل یہ رب کا ذکر ہے. اور اللہ اکبر, قرآن میں تو کئی قوموں کی بربادی کے احوال ہیں. قارون کیسے دھسایا گیا, بنی اسرائیل کیسے عذاب میں گرفتار ہوئے, فرعون کا حال کیا ہوا, یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے. اور یہ ذکر کی محفلیں کتنی کمال کی ہیں, یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں. دیکھیں نا, جس کردو میں فیضان مدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے, کئی لوگوں کو بلایا گیا ہوگا, کئی لوگوں کو دعوت دی ہوگی, کچھ آئے کچھ نہیں آئے. یقین کریں جو آئے ہیں نا وہ خود سے نہیں آئے, انہیں بلایا گیا. ہاں, میری اور آپ کی اوقات نہیں کہ میں کہوں میں آج اجتماع میں آیا, میں مسجد میں آیا. چلے مجھے بتائیں مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا ساتھ جواب بھی دو نا, مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج میں آپ کے گھر میں رہوں گا. آپ کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا, میرے گھر میں کیسے آئیں گے؟ اجنبی ہے. آپ کے گھر میں کون آتا ہے؟ جس کو آپ بلاتے ہیں. اللہ کے گھر میں بغیر بلائے کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ ہم سب کو بلایا گیا, ہمیں موقع دیا گیا ہے, ہمیں سعادت دی گئی ہے. اور سنو, اللہ کے گھر میں آتے رہا کرو. کئی لوگ پورا ہفتہ نہیں آتے, جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, باقی پورا ہفتہ نہیں آتے. وہ غور کریں کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ میرا رب مجھے کیوں نہیں بلاتا, روز 5 وقت مہمان کیوں نہیں بنتا. مبارک ہو اسے جو مسجد میں جس کا دل لگتا ہے اور بار بار آتا ہے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں, آپ کے قسم قسم کے رشتہ دار اور دوست ہیں. جو دور کا دوست ہوتا ہے نا وہ سال میں کبھی کبھی ایک بار آ جاتا ہے. جو بہت قریب کے رشتہ دار ہوں, جو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہو, لیکن وہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار آتے ہیں. جو اس سے قریب ہو وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں. اور گھر والا تو روز گھر میں آتا ہے نا. اب اللہ کے گھر میں جو روز آ رہا ہے, سبحان اللہ, اس پر کتنی رحمتیں ہو رہی ہیں. اور جو کبھی عید کی نماز میں آتا ہے, کبھی 2-4 مہینے بعد اسے اللہ کا گھر یاد آتا ہے. سوچو کتنا ڈسٹینس ہو گیا ہے, کتنی دوری ہو گئی ہے. یہ رحمان کا گھر ہے, اس میں آتے رہا کریں, بیٹھا کریں, وقت بتایا کریں. اور سبحان اللہ, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائیں. کھانا اچھا بناتے ہیں, اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں. جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں. بتاؤ نا, کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اسے راضی نہیں کرے گا؟ اللہ کے مہمان بنو, پھر دیکھو رب کیسی عطائیں فرماتا ہے. پرابلم یہ کہ مسجد میں ایک تو آتے ہیں دل نہیں لگتا, آتے ہیں تو بھاگنے کا جی چاہتا ہے. بیٹھا کریں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا, ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا, اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے ذکر کی باتیں, قرآن کی باتیں, یہ بڑی کمال کی محفل ہے. بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو زمین کی سیر کر کے, ان کی ڈیوٹیز ہیں. کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے نا اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اب کیا ہوا, وہ فرشتے جب اجتماع سے فارغ ہوتے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ بندے جمع ہے تیرا ذکر کر. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے رب جنت دیکھ لیتے, شوق سے مانگتے. ارشاد ہوتا ہے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگو. ارشاد ہوگا جہنم دیکھی ہے؟ کہا نہیں یا اللہ جہنم دیکھی نہیں انہوں نے. اچھا بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد ہوتا عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تڑپتے, جہنم سے پناہ مانگتے. ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے یاد کر رہے, جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں, جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں.
اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرمائی۔ اب مزے کی بات، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو، دوست پکڑ کے لے آیا، چلو یار تھوڑی دیر کے لیے پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے، نیت ذکر کی نہیں، ویسے ہی آ گیا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ پر، گناہ گار ہے۔ آج میں پوری آیت بیان کرنے نہیں جا رہا، آج ایک آیت کا صرف یوں سمجھیے کہ مختصر سا جز، چھوٹا سا حصہ مگر امیزنگ، کمال کا پیغام ہے، کمال کا یوں سمجھیے ہمیں ایک آرڈر دیا گیا ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیں تو زندگی خوبصورت، زندگی آسان، گھروں میں امن، دوستوں میں پیار، محلوں میں امن ہو جائے گا۔ ایسا کیا ہے 2-3 الفاظ کے اندر اتنی کمال کی بات فرما دی گئی۔ چنانچہ پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 83۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ بس قرآن نے کیا کہا؟ لوگوں سے جب بھی کریں اچھی بات کریں۔ سبحان اللہ، یہ حکم اگر ہم اپنا لیں نا تو یہ سمجھے ہمارے معاشرے میں امن و سکون ہو جائے گا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ جادو جیسا اثر رکھنے والا حکم ہے، ہاں، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ یقین کریں آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر یہ حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ کس طرح بڑے بڑے معاملات سارٹ آؤٹ ہو گئے، بڑی بڑی جنگیں ٹل گئیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئیں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ، تاریخ گواہ ہے کہ جو کام تیروں اور تلواروں سے کرنا ممکن نہیں تھا، میٹھے بول اور اچھی بات نے وہ کام کر دکھایا۔ تاتاری قوم ایک ایسی قوم تھی، بڑی ظالم قوم، اس نے دنیا پر بہت ظلم و ستم بہائے، اس نے خون کی ندیاں بہائیں، درجنوں بار ان کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں، مگر اس قوم کو ہرا نہیں پاتے تھے لوگ۔ وہ قتل و غارت گری کرتے چلے جاتے اور ملک کے ملک تباہ و برباد کرتے چلے جاتے۔ اب کیا ہوا کہ خراسان کے ایک بزرگ تھے، انہیں خواب میں حکم ملا کہ جاؤ اور جا کر تاتاری قوم کو اسلام کی دعوت دینی۔ وہ قوم جو ایسی جنگجو ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بتایا جاتا تھا کہ ہلاکو خان اور یہ لوگ تھے، یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے۔ تو جب ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودار خان، اس کی حکومت تھی، وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سامان باندھا انہوں نے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اب اللہ والے تھے، چہرے پہ داڑھی بھی تھی، سنتوں بھرا لباس بھی تھا، ایک مذہبی حلیہ بھی تھا۔ جب آپ اس کے سامنے گئے اسلام کی دعوت دینے تو تگودار خان کو ایک جو ہے وہ شرارت سوجی۔ وہ کہتا ہے مولانا صاحب آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئیں، پہلے یہ تو بتائیں تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب کیسا غصہ دلانے والا جملہ تھا، کتنا دل توڑنے والا جملہ تھا، کتنا بدتمیزی والا جملہ تھا، مگر اللہ والے تھے نا، اسلام کی بات کرنے گئے تھے، قرآن کے احکام پتہ تھے کہ بات اچھی کرنی ہے۔ کیا کمال کا جواب دیا، کہا دیکھو میں اپنے اللہ کا ماننے والا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اگر تو میں اس کا فرما بردار ہوں تو میں اچھا ہوں، ورنہ پھر تمہارے کتے کی دم اچھی۔ اگر اللہ ہی مجھ سے ناراض ہے، میں اس کی فرما برداری کر نہیں رہا، تو پھر تو مجھ سے کتا ہی اچھا ہے، کیونکہ کم از کم تمہارا وفادار تو ہے نا۔ میں اپنے رب کا ہی اگر وفادار نہیں تو پھر تو مجھ سے اچھا کتا ہو گیا۔ اب ایک اتنی بڑی مذہبی شخصیت سے، ایسے مذہبی حلیے والے سے ایسا جواب سنا، بدتمیزی کے مقابلے میں رپلائی کیا ملا؟ اچھا، سافٹ اور حکمت بھرا۔ تو جب یہ میٹھے بول اس نے سنے نا تو تگودار خان کے دل پر اثر کر گئے، اس پر جو شرارت کا بھوت سوار تھا وہ اتر گیا۔ اب وہ نرمی سے بولا اب تو آپ میرے مہمان ہیں، میرے پاس قیام فرمائیں۔ چنانچہ وہ بزرگ جو تھے وہ تگودار خان کے یہاں رہنے لگے۔ روزانہ رات کو وہ ان کے پاس آتا، بزرگوں نے پیاری پیاری باتیں بتاتے، اسلام کی تعلیمات بتاتے، نبی پاک کے واقعات سناتے۔ اور ایک بار ایسا وقت آیا کہ وہ تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا اور تاتاری قوم جو ظلم و ستم کی آندیاں بہاتی تھی، جن سے تلواروں سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، آخر کار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی بن گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر تاتاری قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر! یوں میٹھے بول کی برکت سے خوخار قوم جو تھی، جو تلواروں سے زیر نہ آئی، وہ اچھی بات اور اچھی طریقے سے گفتگو کرنے کی وجہ سے
وہ زیر ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اصل بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ بہت ساری چیزیں لڑائی جھگڑے سے نہیں، اچھی بات کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تیکھے بول، چبھتے ہوئے جملے، لڑنے والی باتیں دشمنیاں تو پیدا کر سکتی ہیں، دوست نہیں بنا سکتی ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ بڑا پیارا شعر ہے نا، ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جملہ بندہ کہہ دیتا ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے دوستی ختم ہو جاتی ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا بعد میں بندہ برسوں سوچتا رہتا ہے کاش یار وہ جملہ نہ کہتا، مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیوں ایسی بات کر دی تھی۔ میں نے پہلے بھی بیان میں ایک بات بتائی ہے، ہماری جسم میں جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں نا، اس کا کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، مگر زبان وہ واحد پارٹ آف دا باڈی ہے جس کے 32 گارڈ ہیں۔ 32 دانتوں کے پیچھے زبان کو رکھا گیا ہے کہ بندہ پہلے سوچ لے پھر بات کرے، مگر جب یہ زبان چلتی ہے تو 32 پہرے داروں کا خیال بھی نہیں رکھتی اور کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کا گھر توڑ دے۔ قرآن نے کیا حکم دیا؟ ہم آج بات قرآن کی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ کاش ہمیں اچھا بولنا نصیب ہو جائے، میٹھا بولنا نصیب ہو۔ کڑوا بولنا بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، ایسے ایسے جملے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور سامنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، اس کو اس قدر غصہ آ جاتا ہے کہ بات پھر لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اتنی کڑواہٹ ہے لوگوں کی زبان میں۔ اب موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں یا رستے میں جا رہے ہیں، کسی کی ٹھوکر لگ گئی، وہ انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی، اندھا ہے کیا؟ دیکھ کر نہیں، اسٹارٹ ہی تیکھے جملوں سے ہو رہا ہے، آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ یعنی ایوری بڈی از ریڈی ٹو فائٹ۔ معافی، درگزر، عفو کہاں گیا؟ ہم کیوں کسی کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہو جاتی ہے انسان سے غلطی؟ کیا آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ مجھ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی؟ کیا ہر مسٹیک، ہر غلطی کی سزا سزائے موت ہی دینی؟ وہ لوگ جو اس طرح سختیاں کرتے ہیں، اس طرح ان کے جملے کڑوے ہیں، وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی لائف میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے بات کرنے کو آپ کو جی نہیں چاہتا ہوگا، ہیں؟ کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ ان کی بات میں کڑواہٹ ہے، ان کی بات ہمیشہ سختی سے شروع ہوتی ہے، ان کی بات میں چبن ہے۔ ایسے لوگ تو مسجد میں آنے والوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہم مسجد میں بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، ان کو کیا پتا شرارت کرنی ہے نہیں کرنی۔ ان کے والد کا کام ہے، بڑے بھائی کا کام ہے کہ مسجد میں ایسے بچوں کو لائیں جو شرارت نہ کریں، شور نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی بچہ کر بھی بیٹھا تو کیا اس کا انداز یہ ہوگا کہ اس بچے کو تھپڑ مار دیا جائے، اس بچے کو اتنا ڈانٹا جائے، اتنا ڈرا دیا جائے کہ آئندہ وہ مسجد میں آنے سے ڈر جائے؟ آپ نے آنے والی نسل کو مسجد میں آنے سے ڈرا دیا کہ نہیں بھائی مسجد میں تو بڑے خطرناک انکل ہوتے ہیں۔ نہیں، پیار سے، محبت سے ہمیں تو اپنی نسلوں کو آگے مسجدوں میں نمازی بنانا ہے۔ آج دیکھیں آہستہ آہستہ نوجوان دور ہوتا جا رہا ہے مسجد سے، اور ہم اگر آنے والے نوجوانوں کو، آنے والے بچوں کو دیکھیں جو کبھی کبھی آتا ہے اس کو مسجد کے آداب نہیں پتا ہوتے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اسلام کے ابتدائی دور تھا، ایک شخص ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، مسجد نبوی میں آیا، اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا، مسجد میں؟ نبی پاک نے روک دی۔ اچھا، نبی پاک نے اس بندے کو پیشاب کرنے سے بھی روکنے سے منع کر دیا، پہلے فارغ ہونے، پھر اس کو اپنے پاس بلایا۔ فرمایا مسجد میں، حدیث کا خلاصہ ہے، مسجد میں یہ نہیں کیا کر، مسجد عبادت کی جگہ ہے، ناپاکی نہیں کر، مسجد کا خیال کرتے ہیں، اور پانی منگوا کر اس جگہ پر ڈال دیا۔ اب غور کریں، ہمارے یہاں اگر کوئی دیکھیں، ایک تو اللہ نہ کرے جانتے بوجھتے کوئی مسجد کی پامالی کر رہا ہے، جانتے بوجھتے مسجد کی گستاخی کر رہا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ علماء کہتے ہیں جو نبی پاک نے اس کو پیشاب کے دوران نہیں روکا، اس کی بھی حکمت یہ بیان ہوئی کہ اگر کسی بندے کو حاجت ہے، اس کو آپ بیچ میں روکیں گے، اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ کیا مذہب ہے ہمارا، کتنی ریلیکسیشنز ہے، اور یہاں تو مارنے کے لیے تیار، ایوری بڈی، کسی کا سر پھاڑ دو، کسی کا پیر توڑ دو۔ میرے پیارے، لوگوں سے نرمی سے بات، اچھی بات کریں، یہ میرے اسلام کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں سنیے، فرماتے لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنگی کرتا۔ اچھا، پوچھا گیا حضور گھر والوں پر تنگی کرنے والا کون ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ نبی پاک فرماتا جب وہ گھر آتا ہے نا تو بیوی ڈر جاتی ہے، بچہ بھاگ جاتا ہے، جو ہی وہ گھر